إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 87 کے تحت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 سے شروع کریں گے. اس سے جو پچھلا لیکچر تھا تقریباً ایک مہینہ پہلے، اس میں ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 اور 63 کے تحت رزق حلال کی اہمیت اور رزق حرام اور فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اس ٹاپک کے تحت گفتگو کی تھی، جو کہ مسئلہ نمبر 51 کے نام سے بھی اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہو چکی ہے، لیکچر نمبر 86. تو آج اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ آیت نمبر 64 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کنجوس ہے، کیونکہ بار بار ترغیب دلائی جا رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اس کو یہودیوں نے نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو اس لیے مانگ رہے ہیں ہم سے کہ معاذ اللہ خود وہ محتاج ہے. یہ مضمون جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر بھی گزرا ہے، جس میں ان کا کلام نقل ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم اغنیا ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے اسی طریقے سے سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جکڑے جائیں. یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جب اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ جکڑے جائیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت ہو ان کے اس قول کے سبب جو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو آخرت کی ابدی نعمتیں دینا چاہتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے انفاق فی سبیل اللہ کا مطالبہ کرتا ہے، تاکہ اسے بڑھا چڑھا کر قیامت والے دن ان کے لیے اجر و ثواب کے طور پر جو ہے وہ ذخیرہ ہو جائے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اب یہ دونوں ہاتھ متشابہات میں سے ہیں، ان کی ہم تعویل بھی نہیں کرتے اور نہ ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اسماء و صفات کے مسئلے میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کے دو ہاتھ. اور اس کانٹیکسٹ میں میری تقریباً 40 منٹ کی گفتگو ہے ایکسکلوسیو مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر نور من نور اللہ وحدت الوجود علم الکلام اس ٹاپک کے اوپر گفتگو ہے. اس میں میں نے اسماء و صفات کا مسئلہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ کلیئر کیا ہے کہ اہل سنت کے علماء اور ائمہ کی کیا رائے ہے اس بارے میں. ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. تو اللہ کے ہاتھ جکڑے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ تو خود خرچ فرمانے والا ہے، اور اسی کی ترغیب مومنین کو، ایمان والوں کو دلاتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بڑھا دے گا ان کا کفر اور سرکشی
یہ قرآن پاک جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، کیونکہ بات تو انہوں نے ماننی کوئی نہیں، یہ اکثریت کا حال ہے، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود تھے، لیکن یہودیوں کا اوور آل کریکٹر پیش کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ ضرور ان کی اکثریت جو ہے ان کا معاملہ یہ ہوگا اس قرآن پاک کے رسپانس کے طور پر طغیانا و کفرا، کہ وہ سرکشی پر اتر آئیں گے اور کفر اختیار کریں گے. لہذا آپ کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی یہ سمجھتے تھے کہ مشرکین مکہ کا تو معاملہ ڈیفرنٹ تھا، وہ تو کسی کتاب کے ذریعے ہدایت دیے ہی نہیں گئے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو ان کو تو کسی پیغمبر کا اس طریقے سے تعارف نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا تھا تو جد امجد کے طور پر. لیکن یہ جو یہودی یہاں پر مدینہ شریف میں آباد ہیں، ان کو کم از کم انبیاء کرام کا پتہ تو ہے، کتابوں کو یہ جاننے والے لوگ ہیں، تو شاید یہ اس دعوت کو قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے بالکل کوئی امید وابستہ نہ کریں، ان کی سرکشی میں اضافہ ہوگا. اب اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ قرآن پاک جو ہے وہ کسی کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جو بندہ بات نہ ماننا چاہے تو اس کے اندر پھر چڑ پیدا ہو جاتی ہے، اس کو حق بات کہی جائے تو وہ الٹا پھر بغاوت پر اتر آتا ہے. جب انہوں نے اپنے آپ کو اس پر محدود کر لیا ہے کہ ہم نے حق بات قبول نہیں کرنی، اس کتاب کو قبول نہیں کرنا، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ سے دشمنی پر ہی اتر آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا غضب نازل فرمایا، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ہے دشمنی اور بغض ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے، یعنی یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے. یہودیوں کے اندر آپس میں بھی گروہوں میں تفرقہ، پھر اہل کتاب یہودی بھی اپنے آپ کو کہتے تھے اور نصرانی بھی، اور ان کے درمیان بھی جنگیں جاری رہتی تھی. اللہ تعالیٰ فرمایا اس جگہ یہ پیغام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جو ہیں یہود و نصارہ، یہ آپ کی دعوت کیا قبول کریں گے، یہ تو خود آپس میں لڑتے مڑتے رہتے ہیں. اور اللہ کی شریعت کو نہ ماننے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بغض اور دشمنی قیامت کے دن تک کے لیے ڈال دی، یعنی فرقوں میں بٹ گئے. اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے. میں بار بار عرض کر چکا ہوں اس قرآن کلاس کے دوران کہ جب بھی یہود و نصارہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کبھی نہ سمجھیں کہ یہ گزشتہ لوگوں کی باتیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دے رہا ہے کہ تم سے زیادہ لاڈلی ایک امت تھی پہلے، جس میں ہم نے 3 کتابیں بھی نازل فرمائی، اس کے علاوہ کتنے صحائف نازل فرمائے، 1400 سال تک انبیاء کا سلسلہ ان میں نہیں ٹوٹا، اور بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے. لیکن انہوں نے جب انبیاء کی دعوت کو نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا. تو بالکل اس طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں ڈالا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان پر لگ گئی. جیسا کہ کوئی شخص اگر جرم کرتا ہے تو اس جرم کی سزا میں اگر کسی چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قاضی نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کو اپنے جرم کی سزا ملی. تو یہ جو جرم ہے ان کا شریعت کو نہ ماننا، اس کی سزا یہ ہے کہ تفرقہ پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے درمیان جو دشمنی ہے اس کو دور نہیں ہونے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے اوپن اینڈ چھوڑ دیتا ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور بالکل مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب سے انہوں نے اس قرآن سے اس کو پیٹھ دکھائی اور شریعت کو پیٹھ دکھائی اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو آج ذلت اور رسوائی جو ہے فرقہ واریت کی لعنت کی شکل میں مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، جب کبھی بھی یہ ارادہ کرتے ہیں لڑائی کو بھڑکانے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. یعنی یہودی کیا کرتے تھے، وہ کوشش کرتے رہتے تھے کسی طریقے سے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر کے مسلمانوں کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے. کیونکہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لیڈرشپ حاصل ہو گئی تھی اور اس سے وہ جیلس ہوتے تھے. تو وہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آگے روڑے اٹکائے جائیں، اور لڑائی کے لیے جو ہے وہ ابھارتے رہتے تھے. مشرکین مکہ کا بھی ایون ساتھ دیا بنو قریظہ نے، اور وہ
عہد جو ہے وہ توڑ دیا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ اور یہ زمین میں کوشش کرتے ہیں فساد کی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے یعنی یہود و نصارہ بھی لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور ان سے دور کر دیتے ان کی برائیاں یعنی ان کے پرانے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا اگرچہ ان کے جرائم کی لسٹ بہت زیادہ ہے لیکن اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ اس کتاب پر ایمان لے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں جو ہے وہ محو کر دیتا. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور اللہ تعالیٰ ضرور انہیں داخل فرما دیتا جنت کے باغوں میں لیکن اگر یہ دعوت قبول کر لیتے. تو 8-9 بندوں کے علاوہ یہودیوں میں سے کسی نے دعوت قبول نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو یہودی عالم تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اگر وہ قائم کر لیتے تورات کو اور انجیل کو یعنی بنی اسرائیل کی طرف جو یہ 2 مین کتابیں نازل کی گئیں تورات جس کے اندر ان کی شریعت تھی اور انجیل جس میں حکمت تھی. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ اور جو کچھ بھی ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا یہودیوں کی طرف اور عیسائیوں کی طرف اہل کتاب کی طرف اگر وہ اس کو قائم کر لیتے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق فیصلے کرتے خود بھی پریکٹس کرتے اور اپنے جو دنیا کے نظام کو ان کتابوں اور شریعت کے تحت لے آتے تو کیا ہوتا. اب یہ ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا یہ ہمیں بھی خطاب ہو رہا ہے. اگر یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ اس بات کا تانا دے رہا ہے کہ تم لوگ اگر کتابوں پر عمل کر لیتے تو تمہارے ساتھ یہ انعامات ہوتے تو ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے ہم بھی اہل کتاب ہیں. قرآن کی روح سے ہم بھی اہل کتاب ہیں اور احادیث میں تو واضح طور پر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرآن یا اہل کتاب کہہ کر مسلمانوں کو جو ہے وہ خطاب فرمایا. تو اگر وہ تورات اور انجیل کے مطابق عمل کرتے اور جو ان کو شریعت دی گئی تھی ان کی طرف نازل ہوئی اس پر عمل کرتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا رزق ان کے لیے فراہ کر دیتا کہ وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے نیچے سے بھی کھاتے. تو اس کا پھر آپ سمجھ لیں وائس ورسا کہ جب کوئی شریعت کو توڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر رزق کی تنگی اور رزق میں صرف آپ مال اور دولت نہ سمجھیے گا سب سے بڑا رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کا رزق ہی ہے. تو اگر وہ کتابوں پر عمل کر لیتے تو اپنے اوپر اور اپنے نیچے سے کھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھلاتا ان کو رزق عطا فرماتا. منہم امۃ مقتصدہ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اعتدال پسند ہے یعنی حق بات کی طرف وہ مائل ہونے والی ہے لیکن اکثریت کا حال کیا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اور اکثر ان میں سے بہت برے اعمال کرنے والے لوگ ہیں. یہ اکثریت جو ہے وہ حق کو قبول کرنے والی نہیں ہے. اب آ رہی ہے جناب وہ شورى آفاق کتاب میں سے آیت مبارکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب اللہ اور وحی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں کو حق بالکل واضح کر کے بتا دیا تاکہ کوئی بھی دین کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکے. اور یہ آیت مبارکہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے ہر وہ چیز لوگوں تک جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی. تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ قرآن کے بارے میں ہی ہے اور تعویل عام کے اعتبار سے سنت بھی اس میں داخل ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور بالفرض اگر آپ نے یہ کام نہ کیا یعنی آپ کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور آپ کو جو دین کی تعلیم دی یہ لوگوں تک آپ نے نہ پہنچائی فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو پھر آپ نے بھی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے
انٹینسٹی کلیئر کرنے کے لیے ہے کہ رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا پابند کیا ہے کہ وہ ہر چیز کھول کھول کر اپنی امتوں تک پہنچا دیں. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. لوگوں کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ کسی کو فیور دیتے ہوئے یا کسی کے ڈر کی وجہ سے حق بات کو چھپا لیں. یہ محال تھا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. لیکن یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیے گا، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جس نے جان بوجھ کر خود کفر اختیار کر لیا. جس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جو بندہ سویا ہوا ہے بھائیو اس کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی فجر کے وقت نماز پڑھنے کی، اب اس کے والد صاحب اس کو جتنا مرضی جھنجھوڑتے رہے اس نے کوئی نہیں اٹھنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا مطلب؟ کہ کافروں کو ہدایت ہی نہیں ملے گی؟ یہ مطلب نہیں ہے. کافروں کو تو سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، جو ایمان کی دولت سے بھی دور ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بیسیکلی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا ہوا ہے ان کو ہدایت نہیں ملے گی. لہذا پروفٹ کو بھی اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے احسن طریقے سے دعوت پیش کر رہے ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. بے شک جنہوں نے جان بوجھ کے خود کفر اختیار کیا ہے وہ حق بات تو قبول ہی نہیں کریں گے. بھائیو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نے 1 گھنٹہ اور 22 منٹ کی گفتگو کی تھی 3 ہفتے پہلے. اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 55A کے نام سے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے. علم لدنی اور صوفیاء کے عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں پیوٹ اسی آیت کے اوپر تھا. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو صوفیاء کا نظریہ ہے کہ قرآن اور سنت کے پیرلل کچھ دین کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اصل دین ہے، وہ سینہ بسینہ ٹریول کرتی ہیں، وہ کتابوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، وہ آپ نے کسی بندے کے پاس جانا ہے وہ آپ کو بتائے گا. مطلب معاذ اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. تو ان پر علمی گرفت جو ہے ظاہر ہے 5-10 منٹ میں تو ممکن ہے نہیں ہے. یہ بات لوگ یہ بھی کہتے ہیں بات پھیلا دی جاتی ہے. بھائی بات پھیلانا تو مجبوری ہے. اگر 2-4 الفاظ میں بات کسی کو سمجھ آ جاتی تو اللہ تعالیٰ سے تو بہتر سمجھانے والا کوئی نہیں. اتنی موٹی کتاب کیوں نازل ہوئی ہے؟ 1 صفحہ ہی ہوتا ہے اس کتاب کا. تو اتنی آسانی سے بات سمجھ نہیں آتی. پھر شیطان کے وسوسے کتنے ہوتے ہیں، کتنے شیطان کی طرف سے جو ہے وہ اشکالات ہوتے ہیں جن کو سیٹل کرنا ہوتا ہے. تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس لیکچر میں اس کو ایڈریس کیا ہے. لیکن یہاں پر میں چلتے چلتے صرف پوائنٹ کے طور پر 4 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں 8-10 منٹ میں، تاکہ یہاں پر ضمناً جو ہے گفتگو میں ہماری یہ چیز جو ہے ریکارڈنگ میں بھی آ جائے اور یہ بات تازہ بھی ہو جائے. تو بھائیو اس آیت نمبر 67 کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول کہ وہ یہ آیت پڑھتی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے ہر وہ شے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر بالفرض آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے بھی پھر رسالت کا فریضہ ادا ہی نہیں کیا. یہ آیت پڑھ کر اما عائشہ فرمایا کرتی تھیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اور امام بخاری اس آیت کو انہوں نے باب بنایا ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں اور وہاں پر لے کر آئے ہیں کہ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا کچھ حصہ چھپا لیا اور کچھ لوگوں پر ظاہر کر دیا تو وہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے ایسا شخص. اور یہ تو اما عائشہ کی جو ہے وہ شرافت تھی کہ انہوں نے بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا، کذاب ہے. دراصل تو قرآن کی روح سے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واضح حکم ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسالت کا فریضہ ادا ہی نہ کیا ہو، ورنہ تو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آ جائے گا. تو ظاہر ہے اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات پہنچا دی امت تک، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ خاص لوگوں کو خاص بات پہنچانی ہے اور عام لوگوں کو عام بات نہیں، کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ آپ پر جو بھی نازل ہوا وہ آپ نے پہنچانا ہے. لہذا اس آیت کے تحت اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ باتیں چھپا لی تھیں تو وہ بھی کافر ہے. اور اس میں امپلائڈ ہے یہ بات کہ کچھ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائیں جن کا تعلق دین کے ساتھ تھا اور باقی لوگوں کو نہیں بتائیں، وہ سینہ بسینہ ٹریول کر رہی ہیں.
تو یہ عقیدہ بھی فاسد ہے دین کے ساتھ. کیونکہ منافقین کے نام آپ نے سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے, تو وہ معاملہ ہمارے دین کے ساتھ نہیں, ان کو منع کیا تھا کسی کو بتانے بھی نہیں, لہٰذا اس کا تعلق دین کے ساتھ تو ہے نہیں ہے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام ارشاد فرمائے تھے, اسی لیکچر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کی ہے. دوسری حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے, حجۃ الوداع کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے کنکلوڈنگ گفتگو کی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیک زبان کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرما دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی. وہاں کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص باتیں آپ نے دین کی مجھے بتائی ہیں, جو سینہ بسینہ پھر صوفیاء کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہونی ہے, وہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ نہ بتاؤں. کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا, سب نے کہا کہ آپ نے سب تک پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنی مبارک انگلی شہادت کی آسمان کی طرف بلند کی اشارہ کرتے ہوئے, اور پھر صحابہ کرام کی طرف, اور اللہ کے حضور عرض کی اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے حق بات ان تک پہنچا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا ایک عہد اگلے دن پھر لیا, یوم النحر والے دن, یعنی 10 ذوالحجہ 10 ہجری کے اندر, قربانی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ, اور وہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے, حجۃ الوداع والے چیپٹر میں, کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل وہاں بھی گفتگو کی, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پر ارشاد فرمایا. یہ پوری حدیث میں نے اسی 55A مسئلے میں بیان کر دی ہے کہ یہ بتاؤ کہ قیامت والے دن جب میرا رب تم سے میرے متعلق پوچھے گا تو کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا, یہاں پر ایکسٹرا الفاظ ساتھ یہ ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس حق بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے جو کہ بات بیان کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً یہ بات ارشاد فرما دی کہ امت میں دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کچھ عرصے بعد ہی عربیوں سے یہ کام چھن کر اجمیوں کے پاس چلا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں الحمدللہ حدیث کے جتنے بڑے بڑے امام ہیں ان میں سے کوئی بھی عربی النسل نہیں ہے سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. باقی آپ امام بخاری کو لے لیں, امام مسلم کو, امام ابو داؤد کو, یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ عجم کے رہنے والے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے, رشیا سے اٹھے. امام ابو داؤد, امام ترمذی جو ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان یہاں سے گئے. امام مسلم جو ہیں ایران کے رہنے والے تھے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت جو ہے وہ غیر عرب سے پھر لی. تیسری حدیث صحیح بخاری میں جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے لیے, ایک وہ جو میں نے تم پر ظاہر کر دیا, اور دوسرا اگر میں تم پر ظاہر کر دوں تو تم میری شہرت کاٹ دو. تو وہ کہتے ہیں یہ جو دوسرا جو پیالہ تھا علم کا, یہ ظاہر نہیں کیا سیدنا ابو ہریرہ نے, تو وہ اصل میں وہی علم لدنی ہے. اور اس سے پھر وہ دفاع کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی کفریہ عبارات کا. ظاہر ہے کہ اب کوئی بندہ کلمہ پڑھوائے گا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, تو عام آدمی تو کہے گا کہ اس کی گردن اتاری جائے, یا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, تو عام آدمی تو کہے گا اس کی گردن اتاری جائے. یا کوئی شخص کہے ان الحق, میں ہی اللہ ہوں, میں ہی حق ہوں, سبحانی ما اعظم و شانی کہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں پول میں نے الحمدللہ 2 ریسرچ پیپرز ہیں ان میں کھول دیے ہوئے ہیں اہل سنت پاک .com پر. ریسرچ پیپر نمبر جو ہے 2A اندھا دھند پیروی کا انجام, اور 2B ہے غیر اسلامی نظریات بمقابلہ اسلامی عقائد.
اس میں تقریباً دونوں کے ملا کے آپ سمجھیں 50 کے قریب ایگزامپلس میں نے کوٹ کی ہیں جو صوفیاء کے ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ملتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں جی یہ معرفت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. تو یہی دیکھیں نا, حضرت ابو ہریرہ بھی تو اس لیے ڈرتے تھے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. تو بھائیو سیدنا ابو ہریرہ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ وہ باتیں کیا تھیں. وہ بھی صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن چیپٹر کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہونے والی ہے, اور اگر میں چاہوں تو میں ان نوجوانوں کے نام, ان کے قبیلوں کے نام بھی تمہیں بتا دوں. اور پھر اس کے آگے ہی روایت کے اندر ملتا ہے کہ جو راوی سیدنا ابو ہریرہ سے سن رہے ہیں یہ روایت, ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمارے والد صاحب یہ ہم سے حدیث بیان کرتے تھے سیدنا ابو ہریرہ کے ریفرنس سے, اور جب شام میں حکومت آ گئی بنو امیہ کی تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ نوجوان لڑکے تھے جن کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے. اور باقی حدیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 سے پہلے پہلے موت دینا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے. 60 ہجری میں ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی, اور یزید بن معاویہ جو ہے نوجوان لڑکا جس کی اس وقت ہارڈلی عمر 34 سال تھی, یعنی مجھ سے بھی 1 سال کم, تو وہ جو ہے وہ تخت نشین ہو گیا. حالانکہ کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں اس وقت موجود تھے. تو اس معاملے میں الحمدللہ میرا ریسرچ پیپر نیا بھی چھپ چکا ہے ریویژن کے ساتھ, ریسرچ پیپر نمبر 5A, رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور کچھ باتیں جو میں پہلے ڈرتے ہوئے بیان نہیں کرتا تھا الحمدللہ وہ اب انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ بڑے ادب کے دائرے کے اندر اندر الحمدللہ وہ باتیں بھی لکھ دی ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اعتبار سے یہ پمفلٹ جو ہے وہ کمزوری کا شکار نہیں ہے. پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب زیادہ مضبوط ہو گیا. وہ انشاءاللہ آپ کو لیکچر کے بعد مل جائے گا. اور اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اب یہ دعوت ہم فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے یہ جو لے کر اٹھے ہیں, تو ہر لیکچر کے بعد جو ہے یہ پمفلٹ بھی ساتھ لوگوں کو دیا جائے تاکہ لوگوں کو حق بات کلیئر ہو. تو اس میں یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے اس کی پوری تفسیر اس کے اندر موجود ہے کہ وہ نوجوان لڑکے کون تھے. تو یہ کوئی علم لدنی نہیں تھا. اور چوتھی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص باتیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں جو باقیوں کو ارشاد نہ فرمائی ہوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی جو باقیوں کو نہ بتائی ہو. ہاں البتہ یہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے باہر نکالا اور فرمایا کہ اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قیدیوں کے احکام کیا ہیں, اور اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں کوئی مسلمان اگر غیر مسلم کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں ہوگا بلکہ اس کی دیت دی جائے گی, خون بہا دیا جائے گا. اور اس طرح کے اور احکامات تھے جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس لیکچر میں بتا دیا. اسی طریقے سے اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مدینہ حرم ہے, جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جس نے مدینے کی حرمت کو پامال کیا. اور پھر سیدنا علی نے فرمایا کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو اس کا فہم تو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا وہ اس کا حصہ ہے. تو قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خاص بات تعلیم نہیں فرمائی. لہٰذا صوفیاء کے ہاں جو یہ سیدنا علی کے بارے میں یہ بھی عقیدہ موجود ہے اس کا بھی رد الحمدللہ اس حدیث کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 55A میں 1 گھنٹہ اور 22 منٹ کی گفتگو جو ہے اہل سنت پاک .com پر علم لدنی اور صوفیاء کے عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں نے کر دی ہے الحمدللہ. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. بڑے سخت الفاظ آ رہے ہیں, یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے سر پہ بھی تھوڑا پڑ رہا ہے. اے اہل کتاب تم کوئی شے نہیں ہو, تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تمہاری کوئی وقعت ہی نہیں ہے. حتی تقیموا التوراۃ, یہاں تک کہ تم تورات کو قائم نہ کرو, والانجیل اور انجیل کو قائم نہ کرو, وما انزل الیکم من ربکم
اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، جب تک اس کو پریکٹس نہیں کرتے اس دین کو، تم کوئی شے نہیں ہو اللہ کے حضور. یعنی اگرچہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، لیکن یہ اولاد ہونا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا اگر تم نے تورات، انجیل اور اللہ کی شریعت پر عمل نہ کیا. تو کیا خیال ہے، مسلمانوں کے لیے کھلی چھٹی ہے. جس چیز کا تانا اللہ تعالیٰ کافروں کو دے رہا ہے، بدرجہ اولا مسلمانوں پر ہے. تو اس کو یہ سمجھ لیں، اس میں امپلائڈ ہے کہ مسلمانوں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے حضور جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہ کرو، قرآن کے نظام کو قائم نہ کر دو. اور اس پہ میری تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 47 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہوگی کہ ان کی جو اکثریت ہے ان کے ساتھ معاملہ یہی ہوگا کہ ان کی کفر اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوگا اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے. جنہوں نے اپنی کتابوں کو نہیں مانا، اب وہ تو یہی سوچیں گے یہ ایک اور مصیبت معاذ اللہ استغفر اللہ ہم پر نازل ہو گئی ہے کہ اب اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا. جنہوں نے اپنی کتابوں کو نہیں مانا اور ان کا کردار کیا تھا وہ آگے آ بھی جائے گا کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے معاذ اللہ. فلا تأس علی القوم الکافرین. اب یہ وہی بات آ گئی جو میں نے اس وقت کی تھی تفسیر کے طور پر کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کافروں کے بارے میں غم نہ کھائیں، کوئی افسوس نہ کریں، انہوں نے تو خود گمراہی خرید لی ہے. اب آ رہی ہے جناب وہ آیت 69 نمبر سورۃ المائدہ کی کہ جس کو آج کل بعض ماڈرن قسم کے اسکالرز یوز کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ایمان بالرسالت ضروری کوئی نہیں، صرف اللہ پر ایمان لے آؤ اور آخرت پر ایمان لے آؤ یہ کافی ہے. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. وہ یہ آیت ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی آیت نمبر 62 گزری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 69. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے یعنی مسلمان، والذین ہادوا، اور وہ لوگ بھی جو کہ یہودی ہیں، والصابئون، اور جو صابی ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی جو کہ ایران اور عراق کے اندر موجود تھی. والنصارى، اور جو کہ نصارہ ہیں یعنی عیسائی. من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر. رسولوں کا ذکر بیچ میں نہیں ہوا. وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کر لے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا قیامت والے دن. تو اس آیت کو وہ مس یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان بالرسالت ضروری ہوتا تو اس میں یہ بیان ہوتا کہ اللہ کے ساتھ رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی توحید کا اقرار کر لے اور آخرت کو مان لے اور اچھے اعمال کرے، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو تو ہندو بھی مانتے ہیں، پیچھے تو ان کا وہی عقیدہ ہے کہ بڑا بھگوان جو ہے وہ تو اللہ ہی ہے. عیسائی بھی مانتے ہیں اس گاڈ کو وہ کیپٹل جی کے ساتھ لکھتے ہیں، دوسرے جو گاڈز ہیں ان کو چھوٹے جی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو مانتے تو سارے ہیں. تو یہ جو دین الہی کا کانسیپٹ بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو جلال الدین اکبر تھا اس کے ذریعے پھیلا مغل بادشاہ، تو اس میں بھی یہی کانسیپٹ دیا گیا کہ جب اللہ ایک ہے تو اصل معاذ اللہ استغفر اللہ تفریق ڈالنے والے تو پیغمبر ہیں. کہ دیکھو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ یہودی بن گئے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ بیسیکلی انبیاء کی وجہ سے تفرقہ انسانیت میں پڑ گیا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. حالانکہ تمام انبیاء کی تعلیمات ایک ہی ہے، شریعت میں کہیں ایک تھوڑا بہت فرق آیا ہے، لیکن بنیادی تعلیم جو ہے عقیدہ توحید وہ سب کے اندر اسی طریقے سے موجود ہے. اور ایون آج بھی کتابیں تبدیل ہونے کے باوجود جہاں تک عقیدہ توحید کا سوال ہے تو وہ اسی طریقے سے الحمدللہ محفوظ ہے آج بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن پاک میں بار بار یہ کہتا ہے کہ اپنی کتابیں لے کر آؤ، ان کو پڑھو. ایتونی بکتاب من قبلی ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف میں، کہ لاؤ اگر اس کتاب کو نہیں ماننا تمہارے پاس جو پہلے کی کتابیں موجود ہیں ان کو لے کر آؤ، یا کوئی انبیاء کے آثار علم کے چلتے آ رہے ہیں ان کو پڑھ کے دیکھ لو کہ کیا توحید سے کوئی ڈینائی کرنے والی چیز ہے. الحمدللہ آج بھی ٹیمپرڈ فارم میں جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات اور نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل موجود ہے اس میں بھی کوئی بندہ ان ایمبیگوس ایک سٹیٹمنٹ بھی ایسی نہیں دکھا سکتا جو توحید کے منافی ہو.
توحید کی اللہ نے حفاظت کرنی ہے، باقی تبدیلیاں اپنی جگہ، لیکن ایز فار ایز توحید از کنسرن الحمدللہ وہ محفوظ ہے۔ تو اس آیت کو سمجھ لیجئے بھائیو کہ ایمان بالرسالت جو ہے وہ اس میں پہلے ہی امپلائڈ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آیت آپ کو پتہ کہاں سے چلی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو پہلے پروفٹ کی تصدیق کرنی ہوگی تو تب اس کتاب کو مانیں گے نا۔ اگر کوئی کہے جی ہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اس آیت کے تحت آپ سے حجت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے تو قرآن پاک تو بدرجہ اولا ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں واحد اتھینٹسٹی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی حجت اس کائنات میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تو اس میں امپلائڈ ہے کہ آپ کو پہلے ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ نے ان پر یہ قرآن نازل کیا، تو ظاہر ہے کہ رسول کو تو پہلے مانا جائے گا، ایمان بالرسالت تو پہلے آتا ہے۔ دوسری بات اس میں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو لے کے پورا رزلٹ نہیں نکالا جا سکتا، قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں آیات موجود ہیں جن میں ایمان بالرسالت کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں اس آیت کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا تو بات غلط ہوگی۔ لہذا اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے آپٹیمل سولوشن، عربی میں اس کے لیے تطبیق کا لفظ ہوتا ہے کہ جب مختلف قسم کی باتیں آ رہی ہوں تو ان کو جمع کر کے ایک آپٹیمل رزلٹ نکالا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایمان بالرسالت پہلے سے ہی موجود ہے۔ ایمان بالرسالت کے بعد یہ چیز ہے کہ اللہ پر ایمان اس طریقے سے لایا جائے جس طریقے سے رسولوں نے سکھایا، اپنی مرضی سے نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے ایسے نظریات لوگوں میں آ گئے کہ جو خود بذات خود شرک تھے۔ اللہ کی محبت میں ہی انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے درمیان ایسے بت کھڑے کر لیے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے مقرب بندے ہیں جن کو ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کو یہ یاد رکھیے کہ تعلق بالرسالت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی توحید مردود ہے۔ جب تک رسولوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے بھی سارے رسول جو ہیں ان کی تمام تعلیمات کو لے کر ان کتابوں اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نہ سمجھا جائے۔ لہٰذا اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جو قرآن پاک میں سب سے اہم ترین چیز ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا گاڑا فتویٰ ہے وہ میں چاہ رہا ہوں یہیں پر بیان کر دوں۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو ان کے رب نے ان کی طرف نازل فرمائی، یعنی یہ کتاب کل آمن، اور مومنین بھی لائے ساتھ، والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ساری چیزیں آ گئی۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، لا نفرق بین احد من رسلی، اور ایمان لانے میں ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، تفضیل بین الرسول نہیں ہو رہی، بات تفریق بین الرسول نہیں کرتے کہ ہم اس نبی کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے۔ جس طریقے سے یہودیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم تمام پیغمبروں کو مانیں گے اور ایمان لانے میں فرق نہیں کریں گے۔ مرتبے میں تو اللہ نے خود فرق رکھ دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ گفتگو بھی کی ہوئی ہے، تفضیل بین الرسل اور تفریق بین الرسل، اہل سنت پاک.com پر اختلافی مسائل میں یہ بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس کی جو ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو گاڑا ترین فتویٰ ہے وہ آپ نکال لیجئے، چھٹے سپارے کا پہلا صفحہ جو آپ کے قرآن پاک میں صفحہ نمبر 103 ہے، آیت نمبر 150 سورہ النساء کی۔ اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے 1 گھنٹہ اور 35 منٹ گفتگو کی ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 35 کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، کیونکہ منکرین حدیث بھی بیسیکلی پروفٹ سے ضد میں آ جاتے ہیں۔
اسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. ہم کافر نہیں کہتے ان کو, کیونکہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے. تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی, لیکن یہاں پر یہ گاڑا فتویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن لیجئے اسی آیت کے حوالے سے جو ہم پڑھ چکے. ان الذین یکفرون باللہ, بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ سے, ورسلہ, اور اس کے رسولوں کے ساتھ بھی, یعنی خالی اللہ کا انکار نہیں, رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں ساتھ. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کر دیں, کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے. فرق سے مراد یہ نہیں کہ رسولوں کو وہ اللہ کی طرح ماننا چاہیے, معاذ اللہ, خالق و مخلوق کا فرق تو رہے گا. یہاں یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانوں گا رسولوں کو نہیں مانوں گا. اسی کا جواب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں بھی گزر چکا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اے مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر کوئی شخص اگر اللہ تک پہنچتا ہے تو اس کا تعلق باللہ مردود ہے. یہ وسیلہ وہ والا نہیں ہے جو عوام کے اندر ہے فلاں کے صدقے. وسیلے سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کوئی اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شیطانی توحید ہے, وہ رحمانی توحید نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کوئی شخص اگر پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر قرار دیتا ہے اور اس کو نام دیتا ہے محبت رسول کا, تو یہ شیطانی محبت رسول ہے, رحمانی محبت رسول نہیں ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریم میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 35 میں بیان کی ہیں, لیکن یہاں ترجمے سے ہی مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فرق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے. تو یہ دو فرق کرتے ہیں, ایک اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق, پھر رسولوں کے درمیان بھی فرق کرتے ہیں کہ اس رسول کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے. اچھا جی. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی کوئی راہ تلاش کر لیں, اپنی مرضی کا کوئی دین پیش کر دیں. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا, یہ لوگ کٹر کافر ہیں. اللہ نے کہا شک کی کوئی نہیں, حقا کٹر کافر ہیں یہ لوگ جو اللہ اور رسولوں میں فرق کرتے ہیں یا رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. خالی عذاب نہیں, عذابًا مہینا, ایسا عذاب جو ذلیل و خوار کر دے گا جو اللہ رسولوں میں فرق کرتے ہیں یا رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں ایمان لانے میں, کہ اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے, یا اللہ کو مانیں گے فلاں فلاں رسول کو مانیں گے فلاں رسول کو نہیں مانیں گے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. لہٰذا یہ آج مسئلہ یہ بھی کلیئر ہو گیا. جو اکثر لوگ, یہ مجھے غیر مسلم ملکوں سے بھی اکثر فون آتے ہیں مسلمانوں کے کہ یہ کافر جو آیت پیش کرتے ہیں, تو اس آیت کا جواب جب بھی کوئی بندہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 پیش کرے یا یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 پیش کرے کہ جو ہے وہ قرآن سے جواب مانگے کہ قرآن سے بتائیے, حدیثیں تو بہت موجود ہیں, تو اس کو پھر بتائیں سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 کہ تمہارے کفر میں تو شک ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ جو اللہ رسولوں میں فرق کرے گا پکا کافر ہے. حدیثیں تو بہت موجود ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا. واقعی اس تک اگر حق طریق سے بات پہنچ گئی اور وہ ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا, اس کے کفر میں شک ہی کوئی نہیں. آیت نمبر 70 سورہ المائدہ کی. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا, بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں رسول بھی مبعوث کیے تھے. پختہ عہد ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ پکڑو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ. اس وقت تورات, اور اب ہمیں جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے, قرآن کو. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم, جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اس حالت میں
کہ وہ کوئی ایسی بات لے کر آیا جو ان کو پسند نہیں تھی ان کے نفسوں کو, ان کی اصلاح کرنا چاہتا تھا. فریقاً کذبوا, تو انہوں نے بعض کا تو انکار کر دیا, وفریقاً یقتلون, اور بعض انبیاء کو قتل بھی کر دیا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. خود عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف یہودیوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ تم نے گیٹ اپ کو سارا دین سمجھ لیا. داڑیاں رکھتے تھے وہ, پگڑیاں بھی باندھتے تھے, بڑے پریکٹسنگ تھے اپنے ظاہری کردار کے اندر, عبادات کے اندر, لیکن سود کھاتے تھے ڈٹائی کے ساتھ, اور باقی برائیاں, عیاشوں اور بدماش حکمرانوں کے پاس بیٹھنا, ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی برائی کو برائی نہ کہنا, یہ سارے کام وہ کرتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو واز کرنا شروع کیا, انہوں نے کہا پکڑو اس کو, قتل کا ارادہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا, جس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. تو بھائیو, اس امت میں اس کی ایپلیکیشن کس طرح ہے؟ کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے یہ تو بنی اسرائیل کی باتیں ہو رہی ہیں, اس امت میں تو کوئی انبیاء قتل نہیں ہوئے, تو یہ آیات ہمارے لیے کیسے ہے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے, قدم بقدم, بالشت بر بالشت. اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس قسم کے فضول کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں, یہودی اور عیسائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہود و نصارہ ہی مراد ہیں ان سے. تو اس حدیث کے تحت یہود و نصارہ کی ساری خرابیاں اس امت میں بھی آئیں گی. اچھا, اب اس کی اپلیکیشن کیا کہاں پر ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس حق بات لے کر آتا تھا تو یا تو اس کا انکار کر دیتے تھے یا اس کو قتل کر دیتے تھے. تو ہماری امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کوئی پیچھے نہیں رہی. اب اس امت کے علماء جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث ہیں. امت میں جب بھی علماء حق نے حق بات کو بلند کیا تو ان کو قتل کیا گیا, کوڑے لگوائے گئے, جیلوں میں ڈالا گیا. اور آپ یہ سلسلہ شروع سے دیکھیں, جو میں بات کرتا ہوں فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے, سیدنا حسین نے کیا کیا تھا؟ حق بات کو بلند کیا. قتل ہوئے کہ نہیں؟ پورے خاندان سمیت ان کو شہید کیا گیا. اب انبیاء کوئی نہیں آنے, لیکن انبیاء کے بہاف پہ جو نبیوں کی بات کرے گا اس کے ساتھ وہی حشر کرے گی یہ امت بھی جو یہود و نصارہ نے کیا, کیونکہ وہی خرابیاں یہاں بھی پیدا ہونی ہیں. سیدنا حسین کے بعد آگے چلے, سیدنا نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی اپنے دور کے اندر بنو عباس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی, ان کی ملوکیت کے خلاف. اور خود امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے حق میں فتویٰ دیا, کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل بیت کے شاگردوں میں سے تھے. جو امام باقر کے چھوٹے بھائی تھے, امام زید بن زین العابدین, زید بن علی بن حسین, امام زید جن کو کہتے ہیں, انہی سے فرقہ زیدیہ ہے. اور یہی وہی امام ہیں جو 122 ہجری میں فوت ہوئے, اور انہوں نے ہی جو شیعان علی کو جو اس وقت ڈیویٹ کر چکے تھے کہا تھا رفضنا, یہ رافضی ہیں, انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا ہے, اپنے اماموں کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے, جو معاذ اللہ شیخین رضی اللہ عنہما کو برا کہتے ہیں. تو امام زید کے شاگرد تھے سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے جو امام حسن کے پڑپوتے تھے نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کو فتویٰ دیا بغاوت پر کہ جابر حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے. تو ان کو بھی شہید کیا گیا, سیدنا نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کو, اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور وہاں پر ان کو زہر کا پیالہ پھر پینا پڑا. تو یہ دیکھ لیں امت کیا کرتی آ رہی ہے علماء کے ساتھ. جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ انبیاء کے ساتھ کرتے تھے, وہی حشر علماء کے ساتھ انہوں نے کیا. اس سے آگے چلے پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب قاضی ابو یوسف اور فقہ حنفی کی طرف سے یہ فتویٰ دیا گیا اس وقت کے حکمرانوں کو کہ کوئی شخص زبردستی کسی کو طلاق دلوا سکتا ہے, جبری طلاق, یہ جائز ہے. تو اس وقت کے حکمران اگر کسی کی بیوی پسند ہوتی تو زبردستی گن پوائنٹ پہ طلاق دلوا کر تو خود شادی کر لیتے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کی, ان کے دونوں جو ہیں وہ شولڈر توڑ دیے گئے, وہ اپنی تہمت بھی نہیں باندھ سکتے تھے, یہ حالت ہو گئی تھی. اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے, ورنہ تو الموتا امام مالک میں جو ہے
پورا چیپٹر موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنا تمام انبیاء کی سنت ہے. اور امام بخاری جو حدیث لے کے آئے ہیں سہل بن سعد سے, وہ امام مالک کے واسطے سے ہی لے کے آئے ہیں, دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھا جائے, ادھر بھی نہیں رکھ دینا اور نہ بالکل نیچے, جہاں پر یہ نارمل پوزیشن پہ آ جاتا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ نہیں باندھ سکتے تھے. باقی جو ان کی کتابوں کے وہ حوالے دیے جاتے ہیں الموطا امام مالک سے ہٹ کے, تو وہ کتابیں ثابت کوئی نہیں. اس میں بڑے بڑے علماء مخالفت کرتے ہیں کہ امام مالک سے یہ کتابیں ثابت نہیں ہیں جن میں لکھا ہے کہ امام مالک قائل تھے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے. ہم اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھتے. اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو زیادہ زیادہ خلاف سنت ہے, نماز تو ہو جائے گی. لیکن امام مالک پہ یہ جو جھوٹ باندھا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے. اسی لیے میں نے سعودی عرب میں بھی دیکھا ہے, پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کو میں جب وہاں پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر, بیت اللہ شریف میں بیٹھ کے ان سے ڈسکشن کرتا تھا, تو کئی مالکی مجھے ملے ہیں جو ہاتھ باندھتے تھے, اسی وجہ سے کہ وہ الموطا امام مالک جو ہے وہ اس کے پیچھے چلنے والے تھے. اور جو الموطا امام مالک کے پیچھے نہیں چلتے تھے تو وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھتے تھے, کیونکہ ان کی بھی فقہ کی کتابوں میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. جس طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جھوٹی فقہ منسوب کر دی گئی ہے, ان کے نام پر جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. پھر یہاں پر فکر ختم نہیں ہوئی, اس کے بعد سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے خلق قرآن والے مسئلے میں معتزلہ کے خلاف جب آواز بلند کی تو ان کو کوڑے مارے گئے, اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کی جو قمیض ہے وہ پوری سرخ ہو جایا کرتی تھی, خون بہنے لگتا تھا کھال سے. تو اس طریقے سے, اور محدثین کہتے ہیں کہ اتنا ان کو مارا گیا کہ اگر اس طرح کی مار کسی ہاتھی کو بھی ماری جاتی تو وہ بھی بات مان جاتا. لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوئی طاقتور انسان نہیں تھے, اپنے ایمان کے جذبے کی وجہ سے وہ حق بات پر ڈٹے رہے, اور اس وقت تقریباً سارے علماء نے مصلحت اختیار کر لی تھی. تو جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ حضرت حسین اکیلے تھے باقی لوگ کیوں نہیں شامل ہوئے, تو کیا باقی لوگ صحیح نہیں تھے؟ تو ان سے پوچھے کہ احمد بن حنبل جب اکیلے کھڑے ہوئے تھے اس وقت کے جتنے علماء ہیں وہ سارے منافق تھے؟ بھئی ہر بندہ حسین بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ہر بندے کا ایمان کا لیول وہ نہیں ہوتا کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکے, امر بالمعروف بالید کرے. ہر بندے کا تو یہ لیول ہی نہیں ہے. ہم لوگ کر سک رہے ہیں, ہم پر جب سے پاکستان بنے بدماش حکمران جو ہے مسلط ہے, کسی کے خلاف ہم آواز اٹھا سک رہے ہیں, پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. تو حسین تو روزانہ تو نہیں مائیں پیدا کرتی نا, تو یہ حسین ہی ہے سمجھے, فکر حسین ہی چل رہی ہے آگے. کبھی وہ جو ہے وہ نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں, اور کبھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں, اور کبھی سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں, اور کبھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں. پھر اس کے بعد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ, کتب ستہ میں سے امام ہے ایک. شام میں گئے, وہاں دیکھا کہ لوگ سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں, تو انہوں نے کتاب لکھی خصائص علی, 194 حدیثیں اس کے اندر, اب ترجمہ ہو کے آ چکا ہے. تو بس سیدنا علی کے فضائل پہ انہوں نے درس دینا شروع کیا, تو ناسبیوں نے وہاں پر ان کو مارا, اسی وجہ سے وہ شہید بھی ہو گئے. تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے, چلتا آ رہا ہے. ہر زمانے میں جس نے بھی حق آواز بلند کی تو اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا, ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو تو ضرور ہے کہ وہ حق پر ہی ہوگا. آپ کو کہ جی غلام احمد قادیانی کے بھی لوگ اتنے خلاف ہیں تو وہ حق پر ہوگا, نہیں. کتاب و سنت کے دلائل میں باطل گروہوں کے خلاف اگر لوگ ہوئے تو وہ تو الحمدللہ حق ہے کسی کے خلاف ہونا, تو دلائل کی بنیاد پر کتاب و سنت اور سلف کے منہج پر. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ, اور ان یہود و نصارہ نے یہ بات خود سے ہی سمجھ لی اور گمان کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا, جو مرضی کرتے پھرو. ان کی نسبت جو ہے انبیاء کے ساتھ, فَعَمُوا وَسَمُّوا, تو وہ اندھے بن گئے اور بہرے ہو گئے. اب ان کو جو بات بھی بتائی جائے انہوں نے اندھوں اور بہروں کی طرح بات سے روح گردانی کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم پر تو کوئی عذاب آ ہی نہیں سکتا, جو سورۃ البقرہ میں بھی گزرا کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈالا بھی تو چند دن کے لیے, صرف لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, پھر تو انشاءاللہ ہم جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. وہی والی بات, اے اللہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, بدماش ہیں, بے نمازی ہیں, تیرے مجرم ہیں, لیکن جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے قبول فرما لے. ولیعوذ باللہ تعالیٰ, لتر ہی پڑے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں حساب کرے تو. شرم کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے بھی. ثم تاب اللہ علیہم, پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر رحمت فرمائی. یعنی ان تمام حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رہا, اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا گیا, اللہ کی رحمت بن کر, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کر آئے.
ثم عموا وصموا، پھر یہ اندھے بن گئے اور پھر بہرے ہو گئے. یعنی تورات انجیل کا بھی انکار کیا اور اب اس کتاب کو بھی نہیں مان رہے. کثیر منہم، ان میں سے اکثر کا حال یہی ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کرتوت کر رہے ہیں. اس کے اندر دھمکی امپلائڈ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے سارے کے سارے جرم جو ہیں یہ کہیں پر ریکارڈ نہیں ہو رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے وہ لوگوں سے غافل ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے تمام اعمال سے واقف ہے، اور اس کے اندر دھمکی امپلائڈ ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہاری نوٹ ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. جس طرح بغیر اس کے تمثیل کے بیان کیا جائے، باپ بھی جب بیٹے کو سمجھانے لگتا ہے کہتا ہے پتر جی میں ویکھدا میں ساری تیری چیزاں، اے نہ سمجھی کہ تو جڑا ہے سارے کام جڑے کر رہے ہیں میرے تو چھپے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر دھمکی امپلائڈ ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تمہاری حرکتیں ہیں اور مجھے شکایتیں ملتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہود و نصارہ کو یہ واضح طور پر دھمکی لگائی کہ تمہارے جو کرتوت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف کے منہج کے مطابق، صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت علیہم رضوان کی تعلیمات کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.